الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94، 95، 96، 90/4، 90/5، 90/6۔ سب سے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص خواہش مند اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہی عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان آیتوں کی تفسیر کو پڑھتے ہیں۔ ان آیتوں کا آغاز قل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان آیتوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے شروع ہوا، قل، یعنی ان کے دعوے کی تصحیح کے خاطر کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اگر آخرت کا گھر جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے، صرف تمہارے ہی لیے ہے، خالصۃ من دون الناس، دوسرے لوگ اس میں نہیں جائیں گے، جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی اور نصرانی ہیں، نیز تمہیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند روز کے۔ اس لیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، دوسرے لوگ اس میں نہیں جائیں گے، جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی اور نصرانی ہیں، نیز تمہیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند روز کے۔ اس لیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی تمنا کر دیکھو۔ یہ ان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مباہلہ کی ایک قسم ہے۔ ان کے دلائل کا توڑ انہی لاجواب کر دینے
اور ان کے عناد کے بعد ان کے لیے دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانے بغیر چارہ نہیں، یا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یا وہ اپنے موقف کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات پر مباہلہ کر لیں، اور وہ ہے موت کی تمنا، جو انہیں اس جنت میں پہنچا دے گی جو صرف انہی کے لیے بنائی گئی ہے، مگر انہوں نے اس مباہلے کو قبول نہیں کیا۔ پس ہر شخص کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور عناد میں انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یعنی کفر اور معاصی کے اعمال کے باعث وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ان کے گندے اعمال کی جزا کا راستہ ہے۔ پس موت ان کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور وہ دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر زندگی کے حریص ہیں، حتیٰ کہ ان مشرکین سے بھی زیادہ جو رسولوں، کتابوں اور کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ ان کی شدید محبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ زندگی کی حرص کے لیے یہ بلیغ ترین پیرایا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی حالت کی آرزو کی ہے جو قطعاً محال ہے، اور حال یہ ہے اگر ان کو یہ مذکورہ عمر عطا کر بھی دی جائے تب بھی یہ عمر ان کے کسی کام نہیں آ سکتی، اور نہ ان سے عذاب کو دور کر سکتی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی ان کے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ یہ ان کے لیے تحدید ہے، وارننگ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ تعالی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔